السلام علیکم، ویلکم مائی چینل شائستہ خان۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی احساسات اور جذبات کی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ فریکوینسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بہترین ریسرچر شفیق خان صاحب۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی خان صاحب بتائیے کہ فریکوینسی کیا ہے، فریکوینسی کیسے کام کرتی ہے؟ ہاں، فریکوینسی کا مطلب ہے لہریں۔ لہریں کون سی؟ جیسے ٹی وی ڈش ہے، اس کا کنیکشن پیچھے کس سے ہوتا ہے؟ سیٹلائٹ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سیٹلائٹ سے ایک لہریں آ رہی ہوتی ہیں، کہاں پہ؟ وہ ڈش پہ، وہ ہم آگے رکھتے ہیں ٹی وی۔ اب ٹی وی کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان لہروں کا کس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ان فریکوینسی کا کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے اس میں پروگرام لگایا جیو نیوز کا، ٹھیک ہے۔ جیو نیوز کا ہم نے پروگرام لگایا تو ہم اس وقت کس فریکوینسی پہ آ گئے؟ جیو نیوز کی۔ پھر اگر ہم نے اس کو چینج کر کے ایئر وائی لگا دیا تو ایئر وائی کی فریکوینسی پہ آ گئے۔ اس سے چینج کر کے بول نیوز پہ آ گئے، اس سے چینج کر کے سمر نیوز پہ آ گئے، نیو نیوز پہ آ گئے۔ جس چینل کو ہم اس پہ سنیں گے تو ہم اس کی فریکوینسی پہ ہوں گے۔ ہاں، اب اس جو لہریں آ رہی ہیں، یہ جو سیٹلائٹ سے ڈش پہ جو اس پہ آ رہی ہیں وہ لہریں جو آ رہی ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ فریکوینسی، ٹھیک ہے۔ اس فریکوینسی ہے۔ اب اسی طریقے سے انسانوں کے اندر بھی فریکوینسی ہے۔ یہ جو فریکوینسی ڈش والی اور یہ ریڈیو والی یا اس طرح کی جو فریکوینسی لی گئی ہیں، موبائل والی ہو گئی، سمو والی فریکوینسیاں ہو گئی، یہ جو لی گئی ہیں یہ دراصل انسانوں سے لی گئی ہیں۔ انسانوں کو سمجھ کے، ان کے اندر سے مطالعہ کر کے، ان کو سمجھ کے ان سے یہ فریکوینسی نکالی گئی ہیں۔ اب انسانوں کی فریکوینسی کس طرح ہوتی ہے کہ سوچ کے حساب سے ہم جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ ایک فریکوینسی ہے، ٹھیک ہے، وہ لہریں بنتی ہیں، ان پہ اثر پڑتی ہیں۔ تو یہ جو اثر انداز ہونا ہے، ہم سارے لوگ جتنے بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم سارے لوگ کسی ایک شخص کے خلاف سوچنا شروع کر دیں تو وہ ایک فریکوینسی بن جائے گی۔ اب جس کے خلاف سوچ رہے ہیں وہ فریکوینسی جو ہے ڈائریکٹلی اس بندے کے خلاف اس پہ اثر انداز ہوگی، وہ خوف زدہ ہوگا، وہ اس پہ اثر انداز ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ فریکوینسی، ہم اگر اس کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں، اس سے کام لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ پوزیٹیولی بھی اس پہ اثر انداز ہوگی۔ یہ جو لہریں ہوتی ہیں، یہ جو نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، اس کو فریکوینسی بولتے ہیں اور اس طرح کام کرتی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، جب فریکوینسی ہماری زندگیوں پر کیا اثر رکھتی ہے، کیا اثر مطلب اس کا ہوتا ہے؟ ہاں، اس پہ فریکوینسی کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ کس طرح کہ اگر نیگیٹو لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، چرسیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، نشائیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، شرابیوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، یہ جو بیکار لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، اب اگر ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے، اب انہیں جب پسند کرنے لگیں گے تو آپ کی فریکوینسی ان کے ساتھ میچ ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، آج ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، لیکن آپ جب ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں گے، سب سے پہلے تو ان کو برا کہیں گے، برا سمجھیں گے، پھر آہستہ آہستہ ان کو قبول کرنے لگ جائیں گے، ان کو صحیح سمجھنے لگ جائیں گے، پھر صحیح کے بعد پھر آپ ان کا جو طریقہ کار ہوگا اس کو اپنانا شروع کر دیں گے۔ وہ آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے گا کہ میں بھی سگریٹ لگاؤں، میں بھی چرس لگاؤں، میں بھی شراب پیوں، تو یہ بھی کرے اس کو۔ جب اچھا شروع میں کیسا ہوتا ہے؟ شروع میں اب انسان برا ہی سمجھتا ہے، پھر آہستہ 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 اس طرح فریکوینسی پہ چلا جاتا ہے اور وہ دنیا سے ان لوگوں میں اس فریکوینسی کا مطلب کہ برا اثر پڑتا ہے پھر زندگی کا۔ اسی طریقے سے مثبت اثر بھی پڑتا ہے۔ اگر کسی بندے کو آپ ایک اٹھانا چاہتے ہیں، ایک منفی بن چکا ہے، اس کا دماغ منفی ہے، اس کی سوچ منفی ہے، منفی لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے ٹوٹل، آپ نے اگر اس کو اپنے قریب لانا ہے، اس کو پوزیٹیولی چینج کرنا ہے تو اس کا لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو وہ اس کو اپنے قریب لانا ہوگا، کوئی ایسا طریقہ کر کے کہ اس کے ساتھ دوستی بنانی ہوگی، تعلق بنانا ہوگا، تعلق بنا کے اس کو اپنے قریب لانا ہوگا۔ قریب لا کے سب سے پہلے تو وہ جب قریب آنا شروع ہو جائے گا
تو وہ آپ کو اپنے دل میں وہ آپ کو برا سمجھے گا کہ یہ کس طرح کی سوچ والا بندہ ہے, یہ کس طرح کی سوچ رکھتا ہے اور کس طرح کے کام کرتا ہے. پہلے تو برا سمجھے گا, پھر ایسا ایسا وہ صحیح سمجھنے لگ جائے گا, صحیح سے پھر اس کو پسند کرنے لگے گا, پھر اس کو اس نظریے کو اڈاپٹ کرنے لگے گا, اس کو اپنانے لگے گا, اس کا شوق پیدا کرے گا. اس طرح اس کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں. اس کے فریکوینسی کا جو ہے ہماری زندگیوں میں بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اگر نیگیٹو کریں تو نیگیٹو بھی اثر پڑے گا, پازیٹیولی کریں تو پازیٹیولی کرے گا. اگر آپ اس ٹائم منفی فریکوینسی پہ ہیں تو آپ کو چاہیے آپ خود بخود اپنے آپ خود کوشش کر کے آپ مثبت فریکوینسی کی طرف آئیں. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, آپ نے اپنی سوچ کو چینج کرنا ہوگا. سوچ اتنی چینج کر رہے ہیں کہ احساسات میں بدل جائے, احساسات کو اتنا اس کو گروتھ کریں کہ وہ جذبات میں کنورٹ ہو جائے, جذبات کو اتنا ابھاریں کہ وہ جنون میں کنورٹ ہو جائے. جب جنون میں جتنا کنورٹ ہوتا جائے گا, وہ جو فریکوینسی آپ کے دماغ کی ریڈیشن جو ہے اس کے جو لیول ہے وہ بڑھتا جائے گا, اس کی جو ایریا ہے وہ بڑھتا جائے گا. پہلے آپ جو کر رہے ہوں گے وہ آپ کے گھر پہ اثر پڑے گا, جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ اثر پڑے گا, پھر اس کے بعد اپنے علاقے پہ اثر پڑے گا, پھر آپ کے دوستوں میں اثر پڑے گا, پھر ملکی لیول پہ پڑے گا, پھر انٹرنیشنل لیول پہ پڑ جائے گا. اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے, چاہے وہ مثبت ہو چاہے منفی ہو. بنیادی طور پر مثبت یا منفی فریکوینسی کیسے انسانی زندگی پر اثر کرتی ہے, کیسے اسے اپنے اندر؟ بنیادی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہی ہے اس کا, کہ انسان شروع میں اس کو برا سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کو اچھا سمجھتا ہے, اچھا سمجھ کے پھر اس کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے, چاہے پازیٹیولی ہو چاہے نیگیٹیولی ہو. صحیح بات. اچھا, تو پھر منفی سے مثبت فریکوینسی میں پہ آنے کے لیے ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے تاکہ جس سے ہماری زندگی بدل سکے, ہم رائٹ مثبت فریکوینسی پر چلے جائیں؟ ہاں, سب سے پہلے تو آپ اگر اچھے ہیں, اچھے پازیٹیولی آپ کا ماحول ہے, اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو خراب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں. جیسے کمپنی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, وہ صرف گلہ ہی کرتے رہتے ہیں کہ کمپنی ٹھیک نہیں ہے, ملازم ٹھیک نہیں ہے, اس کا فلاں سٹاف جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ جو ہمارے ساتھ سٹاف رہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, میرے رشتے دار ٹھیک نہیں ہے. جب آپ اس طرح کی فریکوینسی پہ جب جائیں گے, ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ انہی کے ساتھ چلے جائیں گے, انہی کی طرح آپ کی سوچ بن جائے گی. اگر آپ نے اس سے اٹھنا ہے, آپ اسی محفل میں رہ رہے ہیں, ہمارا پروگرام آپ نے اگر سن لیا غلطی سے, ان محفل میں ایسی طرح کی محفل ہے جو نشائیوں کی ہے یا کمپلیننگ والی, شکایتوں والی محفل ہے, چاہے رشتے داروں میں ہے یا کسی کمپنی میں ہے, تو سب سے پہلے بنیادی طور پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس محفل کو چھوڑیں ایک دفعہ, اپنی سوچ بنائیں, ہمت باندھیں. وہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اگر آپ اپنے آپ کو ایک تیار کرتے ہیں بہتر بننے کے لیے, تو اللہ پاک آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو چلانا شروع کر دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے صرف اٹھنا ہے, اٹھنا آپ کا کام ہے, سوچنا آپ کا کام ہے, جذبہ رکھنا آپ کا کام ہے, تو منزل تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے. اس نیگیٹو فریکوینسی سے نکل کر آپ پازیٹیو فریکوینسی پہ, اگر کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو آسان حل ہے. آسان حل یہ ہے کہ اس کمپنی میں ظاہری بات ہے آپ جی ایم بننا چاہ رہے ہیں, اس کمپنی کا آپ مالک بننا چاہ رہے ہیں, تو مالکوں کے ساتھ یا جی ایم کے ساتھ یا ایم ڈی کے ساتھ آپ تعلق اپنا بنائیں. وہ کس طرح بنے گا کہ آپ ان کے ساتھ ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیں, ان کو لگے کہ اگر میں کسی کو کام بتاؤں تو وہ خوشی سے کرے گا تو وہ تو ہوگا. اس طرح اگر ان کے خدمت کرتا ہے, کمپنی کے کام سے ہٹ کے بھی اس کی پرسنل خدمت بھی کرتا ہے, اس کے گھر کے کام بھی کرتا ہے کوئی, تو وہ آپ کو اپنے قریب لے لے گا, اپنے قریب رکھے گا. جب اس کے قربت میں جائیں گے اس کی فریکوینسی کو اڈاپٹ کریں گے, اس فریکوینسی کو آپ اپنائیں گے, تو اس فریکوینسی کو اپنائیں گے تو آپ کے اندر حوصلہ بڑھے گا. پھر ایک پرابلم آتا ہے, جب آپ مالکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھیں گے یا ایم ڈی یا جی ایم کے ساتھ اٹھنے بیٹھیں گے, بڑی کمپنی میں اگر کام کر رہے ہیں, تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے یہ ہماری شکایتیں بھی لگا رہا ہے ہماری. لیکن آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے اپنا تعلق, اپنا جو ٹائم ہے وہ فریکوینسی چینج کرنے میں لگانا ہے. منفی فریکوینسی سے مثبت فریکوینسی پہ
चेंज करने में अपना वक्त लगाना है, किसी की परवाह नहीं करनी कि कौन क्या कह रहा है, कौन कुछ कहता रहे, आपने इससे नहीं घबराना। जी हाँ नाजरीन, तो आज हमने बात की थी फ्रिक्वेंसी पर। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए शाइस्ता खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।